أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية فصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية والعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وعلم الجعفرية وعلوم القاسمية الحجج الرضوية وجود التقوية ونقاوة النقوية الحيبة العسكرية والغيبة كارم آل محمد. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محمد تمام تعریفیں و تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے. درود پاک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی. حضرات محترم، اب تمام حضرات کے سامنے اللہ کی لازم کتاب، اللہ کی عظیم کتاب، اللہ کی عظمتوں والی کتاب، اللہ کی رحمتوں والی کتاب سے انتہائی مختصر سی ایک چھوٹی سی آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبیوں کا جو درجہ ہے مومنین کے اوپر وہ مومنین پر برتر ہے، سزاوار تر ہے، افضل تر ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبیوں کی زوجاں ہیں أُمَّهَاتُهُمْ وہ ام المؤمنین، یعنی کیا مومنین کی ماں، جنہیں ہم نے مومنین کی ماں قرار دیا. یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اور آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 کے شروع کا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ روایت کے مطابق 10 رمضان ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی روز رحلت ہے، تو میں نے انہی کی مناسبت سے اس آیت کا انتخاب کیا. اس آیت کے اندر دو باتیں کی جا رہی ہیں. ایک مومنین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو حق ہے وہ نبیوں کا حق ہے، تم سے افضل جو ہے وہ نبی ہے، اولا جو ہے وہ نبی ہے، سزاوار تر جو ہے وہ نبی ہے. دوسری اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور جو ان کی زوجاں ہیں وہ تمہاری ماں کے احکام ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرنے والی ہوتی ہے. اس ماں کا احکام یہ ہے کہ آپ اس ماں سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، اسے ہم نے تمہاری ماں قرار دیا. وہ ایسی ماں ہے جو تمہیں دنیا میں لے کر آ رہی ہے. اس ماں کے احکام مختلف. ایک ماں ہوتی ہے رضائی ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو بھی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ رضائی ماں کہلاتی ہے. دو ماں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. ایک وہ ماں کہ جو پیدا کرتی ہے، دوسری وہ ماں جو اپنی دودھ سے آپ کو رشد دیا کرتی ہے، آپ کی پرورش کیا کرتی ہے. دونوں ماں کے احکام مختلف ہیں، میں احکام کی طرف نہیں جانا چاہتا. تیسری یہ والی ماں کہ جن کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے وہ رسول کی زوجہ ہے. وہ کون ہے؟
ازواج رسول ہے، جو رسول کی زوجہ ہے وہ تمہاری ماں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر تمہارے باپ ہیں اور جو پیغمبر کی زوجہ ہے وہ تمہاری ماں ہے. پیغمبر تمہارے باپ ہیں اور جو ان کی زوجہ وہ تمہاری ماں ہے. پیغمبر نے مکے کے اندر 3 شادیاں کی. سب سے پہلے شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے جب شادی کی تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. یہ دیکھیے گا 25 سال باپ کے گھر میں گزارے، 25 سال پیغمبر کے گھر میں گزارے. ایک قدم اور بڑھ کر کہہ دوں، یہ خدیجہ کی عظمت ہے، یہ زہرا کی عظمت ہے کہ جو 9 سال باپ کے گھر میں گزارے اور 9 سال علی کے گھر میں گزارے. جیسی ماں ویسی بیٹی. دیکھیے دونوں کا کردار دیکھیے گا. آدھے سال یہاں گزارے زندگی کے اور آدھے سال یہاں گزارے، آدھے سال یہاں گزارے زندگی کے، آدھے سال یہاں گزارے. 25 سال کی عمر مبارک میں پیغمبر سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ازدواج ہوئی. 50 سال کی عمر میں جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ پیغمبر کے گھر کے اندر ہے، پیغمبر کے گھر کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے. پہلی شادی پیغمبر نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کی اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد روایت بتاتی ہے پورے سال تک پیغمبر نے شادی نہیں کی، بلکہ دوسری روایت کے مطابق 13ویں مہینے کے بعد پیغمبر نے جناب سودا سے شادی کی. یہ کون تھی؟ یہ پیغمبر کے چچا کی بیٹے کی زوجہ تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ پرسن بھی موجود تھے، تو پیغمبر نے ان کے بچوں کو اور ان کو اپنی سرپرستی کے اندر لے لیا. ان کے بعد پھر جناب عائشہ سے شادی کی. میں نے فقط 3 ازدواج گنوائیں گے جو مکے کے اندر کی، باقی سب مدینے والی. یہ مکے والی ہے، باقی سب مدینے والی. مکے والی اور مدینے والیوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو مکے کے اندر شادیاں کی گئیں ان کے اندر سختیاں تھیں. جناب خدیجہ اپنے باپ کے گھر کے اندر شہزادی بن کر رہی ہے 25 سال تک، مگر پیغمبر کے گھر کے اندر جب آئی ہے تو شہزادی بن کر نہیں آئی بلکہ نوکرانی بن کر آئی. جناب خدیجہ 25 سال تک اپنے باپ کے گھر کے اندر محلوں کے اندر رانی بن کر رہی، مگر جب پیغمبر کے گھر کے اندر آئی تو 25 سال تک کبھی غار حرا کو دیکھا، کبھی شعب ابی طالب کو دیکھا، تو کبھی گھر کے اندر پتھر کھاتے ہوئے پیغمبر کو دیکھا. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے باپ کے گھر کے اندر رہی تو بادشاہت کے پلوان کے اندر چلتی رہی، بادشاہت کے اندر پلوان چلتی رہی. مگر جب پیغمبر کے گھر کے اندر آئی تو نہ کوئی بادشاہ تھا نہ بادشاہت تھی، بلکہ گھر کے اندر کھانے تک کے لیے برتن تک موجود نہیں تھے. یہ عام انسان کے لیے سخت ہو سکتا ہے، مگر ایک بادشاہ کے لیے، ایک بادشاہ کی بیٹی کے لیے بہت زیادہ سخت ہے کہ اپنے سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کے گھر کے اندر آ جاتا. اب آپ سنیے گا بچے کی زندگی کیا ہے. بالکل تھوڑا سا مقدمہ بنا کر آگے کی جانب جاؤں گا تاکہ میں پیغمبر کی زوجاؤں کی اہمیت آپ کے سامنے بتا سکوں. زیور تمام کر دوں گا کہ پیغمبر کی زوجاؤں کی اہمیت کیا ہے. عزیزان محترم، جب یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے گھر کے اندر رہی تو بادشاہ بن کے رہی. جب پیغمبر کے گھر کے اندر آئی تو انہوں نے پیغمبر کو بادشاہ بنا ڈالا. کیسے بنایا؟ پیغمبر تو ویسے بادشاہ تھے، مگر پیغمبر کے پاس روحانی طاقتیں تھیں، علمی طاقتیں تھیں، مگر مالی طاقت نہیں تھی. مالی طاقت عطا کرنے والی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، جن کے مال سے اسلام کو سربت ملی، جن کے مال سے اسلام کو تقویت ملی، جن کے مال سے اسلام کو پروان چڑھایا گیا، جن کے مال سے بتایا گیا کہ تم جسے ابتر کہتے ہو میں اس کی ماں ہوں، تم جسے ابتر کہتے ہو میں اس کی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہوں. اور روایت کے اندر ملتا ہے سارا سب کچھ دے دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. ایسی تجارت کی کہ سب کچھ دے دیا. انشاءاللہ مجلس کے آخر میں آپ کو نقطہ دے کے جاؤں گا کہ تجارت کسے کہتے ہیں، کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیسی تجارت. تو لہٰذا 2 مائیں ہیں، ایک ماں اصلی ماں جو دنیا میں لے کر آتی ہے، ایک ماں رضائی ماں جو دودھ پلا کر ماں بنتی ہے، اور ایک ماں پیغمبر کی زوجہ کہ جو پیغمبر کی زوجہ ہو اس سے بھی شادی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. خود رہبر مہذب کا فتویٰ موجود ہے. رہبر مہذب فرماتے ہیں کہ ان کا احترام ہم پر واجب ہے.
ان تمام ہستیوں کا احترام ہم نے کرنا ہے کیونکہ یہ ازواج الرسول ہے، پیغمبر کی زوجائیں ہیں، مگر ایک فرق ہے ان سب کے اندر، اور بس آج کی مجلس کے اندر یہ فرق گنوا گیا تو مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن ایک فرق ہے، سب کی سب پیغمبر کی زوجہ تو ہیں مگر سب درجے میں برابر نہیں ہے، کسی کا کچھ مقام ہے تو کسی کا کچھ مقام ہے۔ جب نبیوں میں نبی برابر نہیں ہو سکتے، رسولوں میں رسول برابر نہیں ہو سکتے، ایک جملہ مزید کہہ دوں، اماموں میں امام برابر نہیں ہو سکتے، صحابیوں میں صحابہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ازدواج رسول میں رسول کی زوجائیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ بھائی کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ جب ازدواج رسول میں ازدواج رسول برابر نہیں ہو سکتی تو پھر آپ انتخاب کیجئے فضیلت میں کون افضل ہے، فضیلتوں میں کون بالا تر ہے۔ تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ جن کی عظمت بیان کی جائے تو بیان نہیں کی جا سکتی، کہ جس بیوی کا مقام بیان کی جائے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دودھ پڑھیں گے محمد والے مختصر سے اور پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے زحمت تمام کروں گا۔ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کتنی عظمت ہے بھائی، تمام زوجہ میں، اور فقط اس والی زوجہ میں فرق یہ ہے، فرق سمجھیے گا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب شادی کر کے گھر پر آئی تو کوئی دوسری زوجہ پیغمبر کی موجود نہیں تھی، جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ موجود ہے تو کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، جب تک جناب خدیجہ موجود ہے، اور یہی کردار مولا علی نے انجام دیا، جب تک گھر میں فاطمہ موجود ہے تو کوئی اور فاطمہ لے کر نہیں آئے رسول اللہ، کوئی اور فاطمہ نہیں آئے، جناب فاطمہ کے بعد فاطمہ آئی ہے، اگر فاطمہ جب موجود تھی کوئی فاطمہ نہیں آئی، جب جناب خدیجہ موجود ہے تو کوئی اور زوجہ نہیں آئی، جب تک جناب خدیجہ موجود ہے۔ پہلے خصوصیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، دوسری خصوصیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ ہے کہ جو دوسری زوجائیں آئی ہیں وہ اسلام کے مال پر پلی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنے مال پر پالا ہے، اسلام کو اپنے مال کے اوپر پالا ہے۔ جناب خدیجہ کی خصوصیت کو سمجھیے گا پیغمبر کی اس حدیث سے، سرکار دو عالم نے فرمایا، کیا خصوصیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ قربان جاؤں باخدا اس حدیث پر، کیا خوبصورت حدیث پیغمبر نے بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 10 خاتون ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے خصوصیت عطا کی، 10 خاتون ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خصوصیتیں عطا کی، ہر خاتون کو اللہ نے ایک خصوصیت عطا کی۔ جناب آدم کی زوجہ جناب حوا کو اللہ نے توبہ کی خصوصیت عطا کی۔ توجہ چاہوں گا، جتنی محبت سے حدیث پڑھ رہا ہوں آپ نے بھی اتنی محبت سے حدیث سنی ہے۔ کیا کیا؟ جناب آدم کی زوجہ کو، جناب حوا کو پروردگار عالم نے توبہ جیسی خصوصیت عطا کی۔ زوجہ ابراہیم جناب سارہ کو پروردگار عالم نے جمال کی خصوصیت عطا کی۔ توجہ چاہوں تو روایت کے اوپر جناب رحمہ کو زوجہ یا جناب ایوب کو فساد کی خصوصیت عطا کی، جناب آسیہ کو زوجہ فرعون ملعون کو حرمت جیسی خصوصیت عطا کی، جناب زلیخا کو زوجہ حضرت یوسف کو حکمت عطا کی، جناب بلقیس کو زوجہ سلیمان کو عقل عطا کی، جناب برخانہ کو مادر موسیٰ کو صبر عطا کیا، جناب مریم کو مادر عیسیٰ کو صبر عطا کیا، جناب فاطمہ کو زوجہ علی کو علم عطا کیا، جناب خدیجہ کو زوجہ محمد مصطفیٰ کو رضا عطا کی۔ بھائی توجہ چاہوں گا، رضا عطا کی۔ آدم کی زوجہ کو توبہ ملی، ابراہیم کی زوجہ کو جمال ملا، جناب ایوب کی زوجہ کو صفہ ملا، جناب فرعون ملعون کی زوجہ کو حرمت ملی، یوسف کی زوجہ کو حکمت ملی، زوجہ سلمان کو عقل ملی، مادر موسیٰ کو صبر ملا، مادر عیسیٰ کو صفہ ملا، زوجہ علی کو علم ملا، زوجہ محمد مصطفیٰ کو رضا ملی۔ اب جملہ میں اب رک کر کہوں گا کہ رضا ملی
اور رضا ملتی کیسے ہے؟ درود پڑھیں گے محمد بس مختصر سے وقت ہے، اس وقت کے اندر میں آپ کو رضا سمجھا کے میری مجلس ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ کو رضا کیسے ملی؟ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، جس کے پاس رضا ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کے پاس رضا ہو، رضا ملتی کیسے ہے؟ بتائیے رضا کیسے ملتی ہے؟ چلیے ذرا قرآن کھول کے دیکھتے ہیں کہ رضا کیسے ملتی ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یعنی رضا کیسے ملتی ہے؟ پوری تاریخ کے اندر دو ہستیوں نے تجارت کی، ایک علی نے، ایک خدیجہ نے۔ علی نے تجارت کیسے کی؟ لوگ چاہ کر بھی تجارت کرتے ہیں تو علی جیسی تجارت نہیں کر سکے۔ علی جب سویا تو مرضات خدا وَمِنَ النَّاسِ، کیا جملہ ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے، کیا کیا کرتا ہے؟ یشری، کہ جو بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ نفس ہو، اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ جب یہ اپنے نفس کو بیچتا ہے تو اللہ کی رضا پاتا ہے۔ تو پتا چلا علی نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی رضا لے لی۔ خدیجہ نے اپنا مال بیچا، خیر الرضا لے لی۔ خدیجہ نے اپنا مال بیچا، اور کیسا مال بیچا اور کیسا خریدا؟ علی نے کیا بیچا اور کیا پایا؟ خدیجہ نے کیا بیچا اور کیا پایا؟ علی نے اپنی جان دے دی، اپنا نفس دے دیا۔ خدیجہ نے اپنا مال دے دیا، علی نے اپنا نفس دیا، تو اللہ کی رضا ملی۔ اور جملہ کہہ چکا ہوں، جس کے پاس رضا ہو اس کے پاس توبہ ہوتی ہے، اس کے پاس جمال ہوتا ہے، اس کے پاس صفات ہوتی ہے، اس کے پاس حرمت ہوتی ہے، اس کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ جس کے پاس رضا ہو اس کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ ارے مقام یہ ہے جو اپنا سب کچھ بیچ کر، اللہ اکبر، جو اپنا سب کچھ دے کر اللہ کی رضا کو خرید لے، اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے اللہ کی رضا خرید لے، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اب جملہ تو میں اب کہوں گا تو پتا چلا رضا ملتی ہے خدیجہ کے دروازے سے۔ اللہ اکبر، کہاں اس جملے کی قدر کی جاتی؟ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، رضا ملتی ہے جناب خدیجہ کے دروازے سے۔ اور یہ واضح جملہ ہے بھائی، علی نے کیا کیا؟ اپنا نفس بیچا، یعنی کیا؟ اپنی جان، اپنا نفس، اپنا سب کچھ بیچا۔ اور بیعت کی جاتی ہے نفس کے اوپر، بیعت کی جاتی ہے نفس کے اوپر۔ اب جس نے بھی بیعت کرنی ہو تو وہ اللہ سے کرے، علی سے کیوں کیا کر رہا ہے؟ علی نے تو اپنا نفس بیچا ہے خدا کو، علی بیچ رہا ہے، خدا خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی بیچ رہا ہے، خدا خرید رہا ہے۔ تو اب جس نے بیعت کرنی ہے وہ اللہ سے بیعت کرے، کیونکہ علی کا نفس اللہ کے پاس ہے۔ تو پتا چلا رضی اللہ علی کے دروازے سے بنتے ہیں۔ رضی اللہ علی کے دروازے سے بنا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے روایت کے اندر ملتا ہے، خود صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ پیغمبر پہ دے دیا، سب کچھ۔ حتیٰ جب غار حرا میں پیغمبر تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو جناب خدیجہ اپنے گھر سے کھانا بنا کے لے کر جایا کرتی تھی، تو ان کے پاؤں میں چپلے تک نہیں تھی۔ کیسی تجارت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سب کچھ دے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا نا دنیا میں دیں گی تو آخرت میں لے لے گی۔ اللہ اکبر، دنیا میں دیں گی تو آخرت میں خرید لیں گی۔ یہ مقام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ اس لیے تو رہبر نے جملے کہے کہ عظمت میں برابر نہیں ہے۔ بے شک زوجائے رسول ہیں،
एहतराम वाजिब है, मगर मुकाम व कदर व मंजिलत में ये सब ज़ौजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब के अंदर फर्क है। इसी तरीके से जनाब खतीजा के अंदर फर्क है कि अल्लाह ने तमाम ज़ौजाओं के अंदर जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को मुमताज़ रखा है। एक जुमला कह दूँ और जुमले का मसाइल पे आ जाऊँगा। पैगम्बर ने क्या जुमला कहा था कि 4 खातून ऐसी हैं जो जन्नती हैं, उन 4 में से एक जनाब खतीजा है। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा है, तो कहने दीजिए बाकियों के लिए रिवायत नहीं है सिवाय जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के। क्या मुकाम है इस बीवी का, कितनी अज़मत है इस बीवी की। अज़ीज़ान मोहतरम, सब कुछ पैगंबर को दे दिया, जब मरी है तो कफन तक नहीं, जनाब खतीजा के लिए कफन भी नहीं है। जनाब खतीजा ने कुछ वसीयतें की थी, मैं इसी वसीयत से मसाइल पर आ जाऊंगा। जनाब खतीजा ने पहली वसीयत सरकार दो आलम को ये की, सरकार दो आलम को वसीयत ये की कि मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपके घर में मैंने आपसे कुछ मांगा हो, पैगंबर से कुछ मांगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये वसीयत पैगंबर से की और एक वसीयत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। बस आपकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी मजलिस हो गई है। जब जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से वसीयत कर रही है कि जिस वक्त बीबी की उम्र 5 साल है, क्या साल है, 5 साल की उम्र है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब खतीजा ने कहा कि आप चाहिए और अपनी बेटी फातिमा को भेज दीजिए। पैगंबर गए और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भेजा। जब जनाब फातिमा आई तो अब देखिए कि माँ अपनी बेटी से वसीयत कर रही है, अल्लाह किसी को ये वक्त ना दिखाया। 5 साल की बेटी है जनाब फातिमा, और ये माँ अपनी बेटी को वसीयत क्या कर रही है। मैं इस वसीयत को अपने अंदाज में कहूँ, बेटी से कफन की भीख मांग रही। जनाब खतीजा अपनी बेटी से कफन की भीख मांग रही है। देखिएगा किस तरीके से भीख मांगी है। जब बेटी आई तो कहा, बेटा जब तुम्हारी माँ मर जाए ना, अपने बाबा से कहना कि मेरी माँ ने आपसे कुछ नहीं मांगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं काश ये मसाइल पढ़ सकूं जिस तरह से पढ़ने का हक है। क्या जुमला कहा, ये जुमला कहना बाबा से कि बाबा मेरी माँ ने आपसे कुछ नहीं मांगा। बाबा, माँ ने मरते वक्त वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो अपनी आबा का कफन पहना दीजिएगा। क्या वसीयत करनी कि अपनी आबा का कफन पहना दीजिएगा। बस अज़ादारों, 3 साल, अब जो आखिर के 3 साल है ना, शोबे अबू तालिब पे बड़े सख्त गुजारे हैं। ना खाने को खाना मिलता है, ना पीने को पानी मिलता है। एक बुजुर्ग आलमगीर रिवायत को नकल कर रहे थे, एक मर्तबा रोते हुए जुमला कहते हैं, सुनो के जब मर्ग आता है ना, जब मौत की सख्तियां आती हैं तो इंसान को प्यास लगती है। अरे शोबे अबू तालिब में 5 साल की बच्ची फातिमा अपनी माँ के लिए पानी मांग रही है। हाय कोई पानी दे दे, मैं अपनी माँ को थोड़ा सा पानी पिला दूं। इतनी सख्तियाँ कि खाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं मसाइल में पढ़ सकूं। अज़ादारों, जुमला सुनोगे, एक मर्तबा जुमला कहूँगा। बीवी आपकी अच्छी गुर्बत, आपने अपनी माँ के लिए पानी मांगा। जरा करबला चलिए, हाय 4 साल की बच्ची सकीना अपने भाई आबिद की जंजीरों पर डालने के लिए पानी मांग रही है। और जल्दी से मैं तमाम करूंगा। अज़ादारों, जुमला सुनना। अब वो वक्त आया कि एक सदा गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय ज़ौजाए रसूल रुखसत हो गई। अरे 5 साल की बेटी है, कभी माँ के गले से लगती है, कभी बाप तसल्ली देता है। आज फातिमा की यतीमी का दिन है। एक जुमला
کہوں گا بی بی جب ماں مری نا اچھی قسمت تھی، پرسہ دینے والے آئے، دلاسا دینے والے آئے۔ نہیں ایک روایت اور پڑھنے دیجئے، جملہ سنیں گے، ایک روایت اور سنیں گے۔ جناب خدیجہ نے رسول خدا کو ایک اور وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی؟ جناب خدیجہ نے وصیت کی تھی کہ جب میں چلی جاؤں کوئی میری فاطمہ کو وصیت نہ دے۔ ارے کوئی بھی میری فاطمہ کو وصیت نہ دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ جملہ سنا تو سن کے کہا خدیجہ میں اپنی 2 انگلیاں دکھاتا ہوں، ان انگلیوں کے درمیان دے، تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب انگلیوں کو دکھانا شروع کیا خدیجہ نے کیا دیکھا؟ ارے میری بیٹی میں جلتا ہوا دروازہ گرے گا۔ کیا دیکھا؟ میری بیٹی کا